السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ابلیس اور شیطان کے بارے میں؟ مروجہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ابلیس بمعنی ابلیس، شیطان بمعنی شیطان ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ورڈ کے معنی ہوتے ہیں۔ ابلیس کے معنی آج آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ دکھی انسان، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ پہنچ جائے وہ ابلیس ہے۔ ریپڈ اپ ان گریف، دکھ میں لپٹا ہوا انسان، دکھ میں لپٹا ہوا ابلیس۔ اور شیطان اپوزیشن آف اے ہیومن، انسان کا مخالف جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو پچھلے پارٹ میں ہم نے جیسا دیکھا کہ شیطان جو ہے کیسے کیسے ہماری زندگیوں میں ہمیں کیسے سامنے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، ہماری تمناؤں میں آ رہا ہے، میسکولر مینر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اولاد میں، مال میں شراکت داری کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے بیسیکلی آج جو ٹاپک ہے ہمارا، قرآن کیا کہتا ہے ابلیس اور شیطان کے بارے میں، ہم یہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کو پہچانیں اپنی زندگی میں، کہ ہم پہ کیسے کیسے حملہ ہو رہا ہے، اس سے بچنا کیسے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بتا رہا ہے ہمارے کو۔ اب میں اپنا ٹاپک شروع کروں گا، سورہ احراف آیت نمبر 19، 7 کی 19۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تو اور تیری زوج جنت میں ٹھہرو، پھر جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے تو اور تیری زوج۔ ایک آدم ہے، ٹھیک ہے، اس کا میسکولر اینڈ فیمینن ٹریٹ، ٹھیک ہے، ایک یہ آدم ہے، ایک یہ آدم ہے، ٹھیک ہے، اس کا میسکولن فیمینن ٹریٹ، اس کا میسکولن فیمینن ٹریٹ، آدم اور اس کا جوڑا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، آدم اور اس کا جوڑا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اچھے کام کرنے چاہیے، انسان کو اچھائی کرنی چاہیے، تو وہاں ہم مرد عورت کا ذکر نہیں کرتے، ہم انسان کی بات کرتے ہیں، مطلب آدم اور اس کا جوڑا، ٹھیک ہے۔ تو اس جنت میں رہو، ٹھیک ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب یہ درخت سے کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ جنت بمثل ہے، جنت بمثل ہے، درخت بمثل ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ آپ نوٹ کیجئے گا سورہ ابراہیم 14 کی آیت 24، 25، 26 اور 27۔ وَمَثَلُهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، برے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک برا درخت۔ خبیث درخت کی مثال ایسی ہے جیسے خبیث کلمہ۔ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ مثال ہے طیب کلمے کی ایسے جیسے طیب شجر، پاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے پاک درخت، ٹھیک ہے، طیب درخت۔ کہ طیب کلمہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، ٹھیک ہے، اور جو خبیث کلمہ ہے وہ بتائے گا شیطان۔ یہ ہم نے پہچاننا ہے اپنی زندگی میں، جب ہم کسی سے مخاطب ہیں، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنورزیشن کر رہے ہیں، تو ہم نے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، لڑنا نہیں ہے شیطان سے۔ ہم اس دنیا میں لڑنے نہیں آئے، بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کے شیطان سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جیسے میں پناہ مانگتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ لڑنا نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے، پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لینا ہے۔ سورہ طٰہٰ 20 کی آیت 118، 119 اور 120۔ إِنَّكَ لَكَا اللَّهَ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، بے شک تو اس جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا۔ جنت میں، یہ بریکٹ میں جنت ہے، یہ ہاں پریپوزیشن لگا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ریفر ٹو دا جنت، کہ تو اس جنت میں نہ بھوکا رہے گا نہ ننگا رہے گا، یقیناً تو اس میں جنت میں نہ پیاسا رہے گا اور نہ شکار بنے گا۔ یہ 4 پوائنٹ آپ اپنے بعد نوٹ کر لیں۔
بس شیطان نے اس آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم میں تجھے ہمیشگی کے درخت کی طرف دلیل دوں اور ایسی مملکت جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ اب ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جب ہم پڑھتے ہیں اسے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آدم کی مثال دے کے، جنت کی مثال دے کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس جنت میں تو نہ رہے گا بھوکا، نہ رہے گا ننگا، نہ رہے گا پیاسا، اور نہ تو کسی چیز کا شکار بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ گڈ ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کلمہ ہے اچھے درخت کی مثال دے کے، ٹھیک ہے۔ اور اب شیطان کیا کرے گا، ہم اسی کے بارے میں تو سننے آئے ہیں۔ برا کلمہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جو شیطان کی طرف ہوگا۔ اب دیکھیں کیا ہے برا کلمہ، کہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کی طرف دلیل دوں، ایسی مملکت جس کو کبھی زوال نہ ہے۔ یہاں جو آپ ہیں، آپ سب میں سے مجھے ایک بات کا جواب دیں، کون مرنا چاہتا ہے اس دنیا میں؟ کون سا ایسا ہے، کون سوسائڈر کون ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا۔ دیکھیں آپ کے دل سے آواز آ رہی ہے کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا، یہی تو بیڈ ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اس دنیا میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دس از دا گڈ ورڈ، گڈ ٹری۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، تم لوٹ کے میری طرف ہی آؤ گے۔ سورہ اعراف 7 کی 20، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے چھپی تھیں ایک دوسرے پر ظاہر کر دیں، اور شیطان نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے سوائے تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر وہ آیت سمجھ لی کہ گڈ ورڈ از لائک اے گڈ ٹری، بیڈ ورڈ از لائک اے بیڈ ٹری، کہ اچھے کلمے کی مثال اچھے درخت کی ہے اور برے کلمے کی مثال برے درخت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روکا تم جہاں سے مرضی، آدم تو اور تیری زوج جہاں سے مرضی کھاؤ جنت میں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، اچھے درخت کے پاس نہیں جانا۔ بیڈ ورڈ، بیڈ خبیث درخت کے پاس نہیں جانا۔ خبیث درخت کون بتائے گا؟ یہاں ہم کیا یہی تو سننے آئے ہیں کہ ابلیس، قرآن کیا کہتا ہے شیطان اور ابلیس کے بارے میں؟ ہم کیسے پہچانے اپنی زندگیوں میں what is good and what is bad, what is from Allah and what is from Iblis? How can you distinguish between them? تو اب یہاں شیطان جو ہے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اب میں ایک آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اپنی بات کسی تک پہنچانا چاہتا ہوں نا، تو میں یہاں کی بات کروں گا، وہاں کی بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو روح میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ میں اینڈ میں کہیں میں نے چھپا کے رکھا ہوگا، وہ میں بات کروں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شیطان یہی کر رہا ہے، کیا میں تمہیں ایسے درخت کی طرف دلیل دوں جو ہمیشہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مر کے تم میری طرف ہی آؤ گے، ٹھیک ہے، ہر مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہچان نہیں رہے شیطان کو، ہم نے پہچاننا ہے شیطان کو، ایسے ہی تو پہچانیں گے۔ یا تم فرشتے ہو جاؤ، ہر انسان، میں بھی چاہتا ہوں اس دنیا میں کہ میری حکومت ہو، ٹھیک ہے، میری بادشاہت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ ریفر کر رہا ہے ابلیس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مر کے میری طرف ہی آؤ گے۔ تو کس چیز کی خواہشات، کہاں کی پیاس اور کائے کی بھوک؟ میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو ننگا ادھر نہیں ہوگا، شیطان ہمیں ننگا کرنا چاہ رہا ہے نا، ہمیں ہماری برائیاں ہم پر ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں کوئی برائی کروں گا تو پھر میں کسی چیز کا شکار بنوں گا نا، جی۔ اب آپ سمجھیں سورہ اعراف 7 کی 22، فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَاقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پس اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے رہنمائی کی، پس جب انہوں نے اس درخت کو چکھا پس ان دونوں پر ان کی چھپی ہوئی برائیاں ظاہر ہو گئیں،
اور ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے ٹاکنا شروع کر دیے، اور ان دونوں نے اپنے رب کو، ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے گڈ ورڈ کی مثال دے کے ہمیں بتایا کہ اچھے کلمے کی مثال کیا ہے، کہ جنت میں نہ تو بھوکا رہے گا، نہ تو ننگا ہوگا، نہ شکار بنے گا، نہ پیاسا ہوگا۔ اب جو میری بھوک ہے، اس کو ہم مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو میں اس دنیا میں ٹھیک ہے بادشاہت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کنگڈم، میری حکومت ہو، ٹھیک ہے، میری خواہشات، ٹھیک ہے، تو یہ میری بھوک ہو گئی۔ پیاس، نالج کی پیاس، جی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاس جو میرے پاس نالج آ گئی اب میں دوسروں کو بتاؤں۔ یہ جنت میں نہیں ہے، بمثل جنت بیان ہے، تو جنت میں پیاس نہیں ہے، اس دنیا میں پیاس ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے بات پتہ چل گئی وہ میں دوسروں کو بتاؤں، ایک پیاس ہو گئی۔ اب یہ جو ہماری کچھ برائیاں جو تھیں، جو ظاہر کر دیں اس نے، جو چھپی ہوئی تھی، چھپی بھی کیا چیز ہے؟ چھپی ہمارے بیسیکلی ہمارے انسان ابن آدم کے اندر خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیچھے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے گڈ ورڈ کو فالو کرنا ہے اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری چھپی ہوئی برائیاں ہم پہ ظاہر کر دی اس نے، وسوسہ ڈالا اور پھر ہم بہک گئے۔ کیسے بہکیں گے ہم؟ ٹھیک ہے، اس پھل کو چکھ لیا، کیا وہ پھل تھا؟ بیڈ ورڈ پہ مان لیا، ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ، دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، بلیو کر لیا آپ نے، تو پھل کھا لیا آپ نے جنت کا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ نیکسٹ آیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، ایک بات میں مسٹیک بھول گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، ولی اور سرپرست ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس میں ہم کیسے جو ہے ہم جو ہے اس کو سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے اس پہ ایمان لائیں گے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اپنی زندگی کو صحیح کریں گے، اس سے شیطان سے بچیں گے انشاءاللہ۔ سورہ سبا 34 کی 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تحقیق ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس مومنوں کے ایک فریق کے علاوہ ان سب نے اس کی اتباع کی۔ ان سب نے، کن سب نے؟ ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لوگ ہیں، مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب شکار ہیں ابلیس کا، ہم سب ابلیس کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ اس سے صحیح کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صحیح عمل قرآن مجید سے صحیح کریں گے، آیت سے صحیح کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ واضح آپ کے جو آیت میں لکھا ہوا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، کہ ایک فریق کے علاوہ، ایک چنے ہوئے لوگوں کے علاوہ، صحیح ہے، سب نے اس کی اتباع کی، سب نے پھل کھایا، چکھا۔ سورہ طٰہٰ 115 آیت ہے، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، پس تحقیق ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد لیا تھا، پس وہ بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ سے جو اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے بھائیو، ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے ابن آدم، اے بنی اسرائیل، پورا کرو اپنے عہد کو۔ یہ میرا ٹاپک یہاں پہ کلوز ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی جو میں نے قرآن مجید سے بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔